ब्रदر, पहली बात तो ये है कि मुझे आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा शख्स होगा कि जिसको राजा रियाज ने इज्जत ना दी हो। राजा रियाज ने इज्जत की, हाँ, जिनका तो हाजमा ठीक था और वो उसको हजम कर सकते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हजम भी की उस इज्जत को। और जिनका हाजमा खराब होता है इज्जत के मामले में, तो उन्होंने उल्टियां भी की। और पूरी बी फॉर यू फैमिली इस बात की गवाह है। अब पंजाबी की वो एक मिसाल है कि डिग्गा खोती तू ते गुस्सा कुमार थे। भाई, मामलात अगर हैं तो किसके साथ हैं? सैफ रहमान खान नियाजी के साथ है ना। और जो क्या कहते हैं, एडवाइजरी कमेटी वगैरह जो बनी है, उसका कैश वर्थ से क्या लेना देना? मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज सैफ रहमान उनसे मिले, उनसे नहीं मिले, वो उनकी बात सुनते हैं, वो उनकी नहीं बात सुनते हैं, तो वो मैटर है बिटवीन एडवाइजरी कमेटी एंड सैफ रहमान खान नियाजी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि राजा रियाज या कैश वर्थ का उस बात से क्या ताल्लुक है? पास्ट में मुझे ये बता दें कि यही जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम तमाम दोस्त मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। और क्या पास्ट में इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं हुआ? क्या इनको गालियां नहीं दी गई? हर दौर में वो जिसे कहते हैं थर्ड पार्टी तैयार बैठी होती है इख्तलाफात को हवा देने के लिए, कुछ भी आग लगाने के लिए। तो दैट इज नॉट न्यू। अब मेरी जो कंडीशन है, मेरा ख्याल ये है कि हर शख्स को अंदाजा है कि मैं आजकल किस कंडीशन में हूं। क्या मेरी नींद भी पूरी होती है? क्या मैं हर एक को जवाब भी देने की पोजीशन में हूं? जिस तरीके से मैं पहले ग्रुपों में होता था, क्या आजकल मैं होता हूं? मुझे अपना होश नहीं है भाई। मैं अपने काम पे फोकस हूं। मैं इस तरह की डर्टी गेम का ना तो पास्ट में कभी हिस्सा रहा, ना अब हूं, ना इंशाल्लाह हूंगा। और कैश वर्थ को क्या जरूरत है या राजा रियाज को क्या जरूरत है? ये मामलात जो हैं वो बिटवीन सैफ रहमान खान नियाजी और जो अहबाब इस वक्त तर्जुमानी कर रहे हैं लाखों खानदानों की, ये उनके दरमियान है। मामला सब जुडिशियस है। एक तरफ से अदालत में मामला चल रहे हैं, एक तरफ से जो अहबाब कोई दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, मुझे जो चीज मैं खुद बिलीव में, मैं पहले भी इस चीज पे बात कर चुका हूं कि मैं आज भी मुतजस्सिस हूं कि बगैर कंपनी के, कि जो कहा जाता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, बगैर किसी कंपनी के आखिर वो कौन सा आइडिया है कि जिसके ऊपर अमल दरामद करके ये लाखों खानदान जो हैं ये अकामोडेट हो जाएंगे? मैं जानना चाहता हूं। मैं इंतजार में हूं और मैं दुआ गो हूं कि खुदा करे कि एडवाइजरी कमेटी और सैफ रहमान खान नियाजी की मुलाकात हो, और फिर जो भी उनके मामलात हों, ऑब्वियसली फिर वो पब्लिक भी होंगे। एडवाइजरी कमेटी बताएगी कि उन्होंने क्या आइडिया वहां पे पेश किया, और वो सैफ रहमान नियाजी ने उससे एग्री किया नहीं किया, वो उनके आपस के मामलात हैं। और रही बात कि ये भी मैंने सुना कि हम सिर्फ उस कंपनी को कंपनी मानेंगे जो जिसे कहते हैं ना बी फॉर यू के मुतासरीन को अकोमोडेट करेगी। आप मुझे कोई एक सिंगल मिसाल दे देना। 2 साल हो गए, किसी कंपनी ने बी फॉर यू के मुतासरीन को अकोमोडेट किया? करेगी? पॉसिबल है? और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इंशाल्लाह कितना एक अरसा और यकीनन यही मेरे तमाम काबिल एहतराम अहबाब
یہ یقیناً آپ کو کسی نہ کسی سسٹم کا حصہ ضرور نظر آئیں گے. لازم نہیں کہ وہ کیش ورتھ کا ہی حصہ ہوں، ہر شخص کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. لیکن میں اپنی بات کرنا چاہوں گا کہ میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت دے چکا ہوں، کہہ چکا ہوں. اب جس کو ہر شخص نے اپنے اپنے مفہوم میں اس کی تشریح بھی کی، اس کی تفصیل بھی دی، اس کے لیے ترجمہ بھی کیا، لیکن میں ونس اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کیش ورتھ میں نے اگر چوز کی تو واٹ واز دا بیک گراؤنڈ. ایک انتہائی اسٹرانگ ترین بزنس پلان. ہمارے ہاں جو عام نیٹ ورکر ہوتا ہے وہ سسٹم کی کچھ ناپ سے ہی واقف نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. یہ وہ سسٹم ہے کہ جو چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ میری لمبی لائف ہے، میں کوئی عام پروجیکٹ نہیں ہوں. پھر جو اس سے پہلے پاسٹ میں جو دھکے کھائے ہیں لوگوں نے، جگہ جگہ دھکے کھائے ہیں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، خود بھی لٹے، دوسروں کو بھی لٹوایا، وہ تمام چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھنے کے بعد میں نے تو ایک ہی بات کی تھی کہ میں چونکہ جیسے ہی میں نے پروفیشن 5 رجسٹرڈ کروائی، میں تو اس مائنڈ سیٹ میں تھا کہ چلیں میں ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں آتا ہوں، اور اٹ واز آلسو مائی ڈریم کہ میں کوئی ایڈورٹائزنگ کمپنی بناؤں، چونکہ مارکیٹنگ میرا ایک پیشن ہے، میری رگ رگ میں مارکیٹنگ ہے. آئی نو ہاؤ ٹو ڈو مارکیٹنگ. جب مجھے رسپانس ملا تو یہ جب سسٹم مجھے اچھا لگا، اس سسٹم نے مجھے کہا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ جو لاکھوں لوگوں کے چولہے بجھے ہوئے ہیں یہ آسانی کے ساتھ جلنا شروع ہو جائیں گے. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا ہوں نا. 2 جنوری کو ہماری جو جسے کہتے ہیں نا سٹارٹ لیا ہم لوگوں نے. ابھی ہم پری لانچنگ فیز میں ہیں، ابھی تو کمپنی کی لانچنگ بھی نہیں ہوئی ہے. صرف یہ کہا کہ انشاءاللہ میں اپنا لنک شیئر کرنے لگا ہوں. کتنے کتنے فتوے نہیں آئے. فیک ڈالر، 2 نمبر کمپنی، نمبر ہوں گے، اور ڈالر کہاں سے دیں گے؟ وہ دے سکتے ہیں الحمدللہ. جو کہتے تھے فیک ڈالر ہیں، اب وہ بھی اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ نہیں ریئل ڈالرز ہیں اور یو ایس ڈی ٹی ہیں. کہاں سے دیں گے؟ دے رہے ہیں نا، دیے ہیں نا. لوگوں نے فری ڈالر ارن کیے، اپنے بزنس کا انہوں نے آغاز کیا. آج الحمدللہ میں لسٹ دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں. لیٹس سپوز میں کہتا ہوں ایک بندے کا اگر ویکلی 200-300 اگر ڈالر اگر اس کا اس وقت اگر اس کی ارننگ ہے تو آنے والے ٹائم میں وہ کیا ہوگی؟ ابھی تو کمپنی کی لانچنگ نہیں ہوئی ہے. تو یہ وہ چیز تھی. اور ایک بات اور میں واضح کر دوں جس کی تشریح اور تفسیر جو ہے بڑے غلط انداز میں کی جا رہی ہے. میں نے ایک بات کی کہ جو شخص راجہ ریاض کا ساتھ دے گا، میں ریپیٹ کروں گا، کس کا ساتھ دے گا؟ راجہ ریاض کا. ریزن کہ راجہ ریاض از دا ماسٹر ڈسٹریبیوٹر، گلوبل ماسٹر ڈسٹریبیوٹر آف کیش ورتھ. یہ میری زندگی کی آخری اننگ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندگی دے، آپ کو بھی زندگی دے. میں کشتیاں جلا کے ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے یہ لمبی زندگی دی ہی اسی لیے تھی کہ میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرا نام ضرور رہے اور پاکستانی قوم کم از کم مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرے. انشاءاللہ یو ول سی اٹ. گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ میں نے اتنی بات کی کہ دیکھیں بی فار یو کی لائبلٹی کس کی ہے؟ سیف الرحمان خان نیازی کی. لیکن میں میرے ساتھ اس وقت جب بھی کسی بھی دشمن منافق سے منافق ترین جو جسے کہتے ہیں نا یوٹیوب چینلز ہیں جن کے منہ سے کبھی خیر کی خبر آپ نے نہیں سنی ہوگی، انہوں نے بھی اگر سروے کروایا تو الحمدللہ 90% لوگوں نے میری فیور میں ووٹ دیا کہ یس وی آر ود ہم.
یہ کیا ہے؟ کیا میں ایسے لوگوں کو مایوس کر سکتا ہوں؟ تو میں نے یہ بات کی کہ لائبلٹی سیف الرحمان خان نیازی کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو احباب میرے ساتھ کام کریں گے اس کیش ورتھ کو واقعی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم جس طریقے سے بنانے کا حق ہوتا ہے، وہ والا رول پلے کریں گے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی نہیں لان گے، واقعی کام کریں گے. تو یہ میں اپنی ذات کی بنیاد پہ آن بہاف آف کیش ورتھ یہ وعدہ کیا ہے میں نے کہ میں ہر اس شخص کی جو اینڈ یوزر ٹیم ہے انشاءاللہ اس کو اکاموڈیٹ کروانا وایا کیش ورتھ وہ میری ذمہ داری ہے. شرط یہ ہے کہ جو میرے کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا. ان کے لیے میرے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے جو اس قافلے کے مسافر نہیں ہیں، ان کے لیے نہیں ہے جو اس کی آج تو مخالفت کریں اور کل اگر راجہ ریاض کوئی اس طریقے کی چیز اناؤنس کرتا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اکاموڈیٹ دیز فیملیز، اس وقت وہ بھی پانڈا لے کے آ جائیں جی ہم بھی تو ہیں، تو نہیں ہوگا. میں نے جو بات کی ہے میں نے صرف اپنے ساتھیوں کے لیے بات کی ہے جو میرے ساتھ تھے ہیں انشاءاللہ ساتھ چلیں گے. اینڈ یو ول سی، دعا کریں، ہو سکتا ہے اگلے مہینے میں اس چیز کو اناؤنس کر دوں، ہو سکتا ہے 2 مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے 4 لگ جائیں، ہو سکتا ہے 6 مہینے لگ جائیں، لیکن کمٹمنٹ صرف ان کے لیے ہے جو اس وقت ساتھ چلیں گے. تو میں تمام احباب سے ایک گزارش کروں گا کہ یہ گروپوں میں اگر کوئی اس طریقے کی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف اگر سلسلہ چل رہا ہے، ان چیزوں سے باہر نکلیں، صرف اپنے کام پہ فوکس کریں، صرف اپنے کام پہ فوکس کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت جلد انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.